ہم یہاں کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ تو ہیرا پھیری سے کام لے کر ناواقفوں کو گمراہ کرنے کا اقدام کر سکتے ہیں، لیکن تا صبح قیامت مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی ادام اللہ ذلہم علینا کی کتاب کا صحیح اور معیاری جواب ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہم نے آئینہ دکھا دیا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، سہولت کار ہیں، کیونکہ ان کے گھٹیا بیان کے باعث رزق میں اضافہ ہوا ہے۔ امام اور جماعت کے لفظوں سے بھی ظاہر ہے کہ ان کا مقصد اپنا ایک ٹولہ الگ بنانا تھا، وہ بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ایک ہی وار سے ان کی پوری ناسبیت ننگی ہو گئی ہے۔ باقی رفس پر کاری ضرب نہیں لگائی ہے، اسے کافی مدد پہنچائی۔ میں کہتا ہوں ہمیں بھی خادم اور توڑ کا ساتھی سمجھیے، تسلی رکھیں، ہر قدم پر خدمات پیش کریں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، دنیا ان کا تماشا دیکھے۔ باقی جھوٹ بول کر انہوں نے جو فاتح بننے کی مذموم کوشش کی ہے اس کی کلی ہم نے کھول دی ہے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ اور ہیرا پھیری سے باز نہ آئے تو یوں ہی لٹریشن جاری رہے گی جسے دنیا دیکھے گی۔ میں کہتا ہوں ہم بھی تہیا کیے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، تسلی رکھیں۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا بہنگا پن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بانی فتنہ ڈاکٹر کو حضرت سیدہ سے بڑھ کر سمجھتے ہو کہ اس پاک ذات کی طرف تو بے دھڑک مطلق خطا اور غلطی کی نسبت کر دی، جس کی رٹ اب بھی جاری ہے، لیکن جلالی کو غلط کہنے سے تمہیں موت آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، ناظرین مکرم، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند گزارشات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور ہماری یہ گزارشات جواب ہیں سربراہ خطائیہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے چٹے بٹے اور ویڈیو باز قسم کے ایک مولانا مسمى مفتی زاہد محمود جلالی کے ان دو ویڈیو کلپس کا، جن میں موصوف نے اپنے پیشوا ڈاکٹر جلالی کے خطائی موقف کے رد میں تحریر کردہ مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، محقق دوران، فقیہ العصر، فقیہ النفس، جامع المعقول والمنقول، حاوی الفروع والاصول، مؤلف تالیفات کثیرہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب لاجواب تحقیق مسئلہ خطا، اور اس سلسلہ کے حدیث اضحیہ کے متعلق آپ کے ایک ویڈیو کلپ کے حوالے سے واہ ویلا کی، اور موصوف نے اپنے ان کلپس میں سخت ہیرا پھیری سے کام لے کر اصل بحث کا رخ دوسری طرف موڑنے اور لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کی غرض سے خلاف اولیٰ وغیرہ کی غیر متعلق بحثوں کو درآمد کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اس نے چال بازی کا ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ کذب بیانی اور افتراء پردازی سے بھی بے دھڑک کام لیا ہے۔ اپنے جولا کو خوش کرنے اور ہاتھ میں رکھنے کے لیے اپنے خصوم بالخصوص مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، محقق دوران حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی ادام اللہ ذلہم علینا آپ کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور بازاری قسم کی زبان چلائی ہے۔ اصل میں جس بات پر اسے غصہ آیا وہ یہ ہے کہ اس کے پیشوائے مذکور ڈاکٹر جلالی کی غلطیاں کیوں نکالی گئیں اور اس پر اعتراضات کیوں کیے گئے، جو یقیناً موصوف کی سخت اور شدید قسم کی بدباطنی و بدنصیبی پر دال ہے، کیونکہ جب اس کے پیشوائے مذکور نے پاک ذات شہزادی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہلکے لفظ استعمال کیے تھے اور پوری دنیائے سنیت اس پر سراپا احتجاج تھی، تو اس وقت اس شخص کو ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا۔ اس کی زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن جو ہی اس کے پیشوا مذکور کی خبر لیتے ہوئے مسئلے کے حوالے سے اس کی غلطیاں سامنے لائی گئیں، اور وہ بھی واقعی قسم کی غلطیاں، تو اس کا خون کھولنے لگا، وہ آپے سے باہر ہو گیا، گویا اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ باقی اس نے جو ہمیں گالیاں سنائیں، اس سے ہمیں کچھ پریشانی نہیں، بلکہ یہ گناہ خوشی ہے۔ اس سے ایک تو لوگوں پر ان کی اصلیت واضح ہو رہی ہے، اور دوسرا عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہم ڈھال ہو گئے ہیں۔ جب تک یہ لوگ ہمیں گالیاں دیں گے تو اتنا وقت شان سیدہ تو ان کی زبان درازی سے محفوظ رہے گی، اور ہم یہاں کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، خیانت اور ہیرا پھیری سے کام لے کر ناواقفوں کو گمراہ کرنے کا اقدام کر سکتے ہیں، لیکن تا صبح قیامت مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی ادام اللہ ذلہم علینا کی کتاب کا صحیح اور معیاری جواب ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ باقی موصوف کے یہ کلپ جن کا ہم جواب پیش کر رہے ہیں کچھ ایام پہلے کے آئے ہوئے ہیں۔ جواب پیش کرنے میں ہم نے عملاً تاخیر کی، جو بر وقت تیار تھا۔ مقصد اس امر کا انتظار تھا کہ انہوں نے اس پر مزید جو زور لگانا ہے
پوری طرح لگا لیں تاکہ ایک ہی دفعہ ان کی اچھی طرح درگت بنا دی جائے۔ چنانچہ اس پر ان لوگوں کی اس سلسلہ کی کچھ تحریرات اور کلپس نیٹ پر آئے ہیں، ایک ایک کر کے سب کے جوابات بہت جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پیش نظر کلپس میں موصوف کے واویلوں کا جواب پیش کرنے سے پہلے ہم اس مسئلہ کی کچھ تفصیل اور اس ویڈیو باز کا کچھ مختصر تعارف پیش کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ سامعین و ناظرین کرام کو فریقین کے مدعا کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ سربراہ خطائیہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے فروری سن 2020 میں مسئلہ فدق پر اپنے لیکچر میں شہزادی حضور امام الانبیاء علیہ وآلہم التحیۃ والثناء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمۃ الزہرا البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے بارے میں انتہائی جارحانہ انداز سے مطلق خطا اور غلطی کے نہایت گھٹیا اور ہلکے لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ معصوم نہیں تھیں، غلطی ہو گئی، اور وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ آپ ذرا پہلے خود سماعت فرما لیجیے۔ اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، معصوم نہیں تھیں، غلطی ہو گئی۔ جگر کا ٹکڑا ہے سرکار کا، تو جگر کا ٹکڑا، جب سرکار کا جگر غلطی نہیں کرتا تو ٹکڑا کیسے غلطی کرے گا؟ تو دنیا بھر سے خصوصاً پاک و ہند سے بے شمار علماء و مشائخ اہل سنت اور علماء دین مسلک نے، جن میں خود ڈاکٹر جلالی کے بعد اساتذہ بھی شامل ہیں، اس پر سخت احتجاج کیا اور انہیں سمجھاتے ہوئے توبہ اور رجوع کر لینے کی تلقین کی، لیکن وہ ان کی بات ماننے کے بجائے اس پر ڈٹ گئے اور الٹا انہیں سمجھانے لگ گئے، اور توبہ اور رجوع کر لینے کے بجائے اپنے کچھ مخصوص ذہنیت کے حامل ساتھیوں کی مدد سے ایک مستقل فرقہ تشکیل دے دیا اور آپس میں میٹنگ میں یہ بات طے کی کہ ایک تو بھرپور طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب مذکور نے مطلق خطا اور غلطی کی نہیں بلکہ خطا اجتہادی کی بات کی تھی، اور اصل موضوع یعنی مطلق خطا اور غلطی، اس سے جو لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، اور جتنا ہو سکے مقابرہ و مظاہرے سے کام لیتے ہوئے اپنے خصوم کو اصل موضوع پر آنے ہی نہ دیا جائے۔ اس حوالے سے ہیرا پھیری بھی کرنی پڑے یا کسی بیانی سے بھی کام لینا پڑ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے، اور اپنے خصوم کے بارے میں زبان انتہائی گندی اور سخت ہو تاکہ ناواقفوں کو تمہارے مظلوم ہونے کا یقین آ جائے۔ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے نعرے لگاؤ تاکہ لوگوں کو تمہارے متعلق ناسبیت کا کچھ شک نہ آنے پائے۔ انہیں رافضی، مترفظ، رافضیت نواز قرار دو تاکہ عوام آسانی سے تمہارے ہمدرد بن جائیں، جیسا کہ یہ سب ان کے عملی اقدامات سے ظاہر ہے۔ سامعین محترم، اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس طریقے پر ٹیم کو چلائے گا کون، اور ان سب الٹے سیدھے لعنت ملامت کے کاموں کا وزن اٹھائے گا کون، اور سب الا بلا اپنی گردن پر لے گا کون۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ صلاحیت اور قابلیت جس میں پائی گئی اور ہر حوالے سے جسے فٹ پایا گیا، وہ مسمى مفتی زاہد محمود نعمانی قادری ثم جلالی تھے۔ موصوف نے بھی چھلانگیں لگا کر اسے بسط خوشی قبول کیا اور یہ سوچ کر میدان میں آ گئے کہ بے شک بے شمار پڑیں گی مگر مشہور تو ہو جائیں گے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ الغرض انہیں یہ عہدہ الاٹ کر دیا گیا۔ ہمارے بعض احباب کے حسب تجزیہ اور حقائق کے مطابق اب خطائی مشینری میں موصوف کی حیثیت بالکل وہی بنتی ہے جو ان کے پیشوا ڈاکٹر جلالی کے حسب بیان کسی دور میں عطیہ عوفی کوفی کی تھی۔ جی ہاں، عطیہ عوفی۔ خود موصوف کو یاد ہوگا کہ اس کے پیشوا ڈاکٹر جلالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں عطیہ عوفی کا جامع تعارف کراتے ہوئے یہ لفظ بولے تھے کہ ان عطیۃ للشیعۃ مطیہ، اور مطیہ کا ترجمہ گدھا کیا تھا، یعنی عطیہ اپنی جماعت شیعہ کی گندگیوں کے بوجھ اپنے ذمہ لینے والا گدھا اور کھوتا تھا۔ ترجمہ مذکورہ سیمینار والے کلپ میں خود ڈاکٹر جلالی کی زبانی سن کر تصدیق کی جا سکتی ہے، ہم نے یہ ترجمہ از خود نہیں کیا۔ تو اسی تناظر میں عطیہ زمانہ زاہد محمود جلالی نے اپنے پیشوا کی ناک بچانے کے لیے خدا و رسول اور قبر و آخرت کے خوف سے یکسر عاری ہو کر ناواقفوں کو دھوکے پر دھوکہ دینے کی غرض سے سخت ہیرا پھیری سے کام لیا اور جھوٹ پر جھوٹ بولا، اور تو اور کئی باتیں از خود بنا کر مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے منسوب کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کے لفظوں میں جس کا سب سے جامع جواب وہی ہے
جو آیت مباہلہ میں مذکور ہے۔ تو آئیے اب ہم اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں اور موصوف کی ہیرا پھیری اور جھوٹ کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیرا پھیری اور سب سے پہلا جھوٹ، سماعت فرمائیں۔ موصوف نے اپنے پیشوا ڈاکٹر جلالی کو بالکل بے گناہ اور انتہائی مظلوم بنا کر پیش کرنے کی غرض سے ناواقفوں کو یہ تاثر دینے کی مضمون کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بالکل کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ان کے مخالفین نے ان کے لفظوں کو غلط رنگ دے کر از خود ان پر سارا ملبہ گرا دیا ہے۔ اس حوالے سے موصوف کا کیا کہنا تھا، آپ ذرا پہلے خود سماعت فرما لیجیے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایک ایسا شخص جو خود مناظر اسلام بنتا رہا، مفتی عبد المجید سعیدی، اس نے بھی اپنا سارا زور قلم اسی پر صرف کر دیا کہ کسی طرح امام جلالی کو گستاخ ثابت کرے۔ سامعین محترم، یہ موصوف کی سخت ہیرا پھیری اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ کہ ڈاکٹر موصوف نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف واقع میں مطلق خطا اور غلطی کی نسبت کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ دیکھیے، اسی کتاب تحقیق مسئلہ خطا میں صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 21 پر ڈاکٹر جلالی کے متنازعہ الفاظ کا تفصیل سے ثبوت موجود ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 60 سے صفحہ 102 تک، یعنی تقریباً 43 صفحات پر ان الفاظ کے شرعی حکم اور ڈاکٹر جلالی پر توبہ رجوع کے لزوم کی تفصیلات لکھی ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص کتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہا ہے اور اسے قبر و آخرت کا کچھ ڈر آخر کیوں نہیں لگ رہا۔ آئیے ہم اس کا آسان حل پیش کیے دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ موصوف سکرین پر آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر جلالی نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ ہرگز نہیں بولے کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی کہہ دے کہ استاذ العلماء، مناظر اسلام، مفتی اعظم پاکستان، مؤلف تعلیفات کثیرہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے بھی اپنی کتاب تحقیق مسئلہ خطا میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی، اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس کا یہ بیان جھوٹا ہو تو اسے قرآن کی مار پڑھے، اور کلما کی صورت کے مطابق اس کی بیوی پر 3 طلاقیں پڑھیں۔ ساری حقیقت کھل جائے گی موصوف کی، جھوٹ سچ سب پر واضح ہو جائے گا۔ ذرہ بھر بھی صداقت اور جرت ہے تو ہمت کرے۔ سامعین محترم، آئیے موصوف کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ موصوف نے عوام الناس کو یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر جلالی کے مخالفین دراصل یا تو رافضی ہیں یا پھر رافضیت نواز اور روافظ کے سہولت کار ہیں، اس لیے ڈاکٹر پر اعتراض سے مقصود رافضیت کو ہوا دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہی گفتار بے ڈبی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہ بھی زاہد محمود جلالی موصوف کی سخت ہیرا پھیری اور اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے، جس سے اس کا مقصود چال بازی سے اپنے بڑے کے جرم کو چھپانا اور اس کے کیے کو ڈھانپنا ہے، اور یہ خارجیوں اور ناظمیوں کا پرانا حربہ ہے جسے وہ ہر دور میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ خطائیوں نے بھی اپنے ایک ایک فرد کو اس کی ٹریننگ دے رکھی ہے۔ بڑے بڑے سنی ائمہ پر یہ الزام رکھا گیا، چنانچہ انہوں نے امام اہل سنت شافعی کو رافضی قرار دیا، مقتدی اہل سنت علامہ جامی کو رافضی کہا، سلطان الطارقین مرشد اہل سنت سید سمنانی کو رافضی کہہ دیا، اور تو اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسی ہستیوں کے لیے بھی لفظ بولے گئے۔ حالانکہ کوئی سنی رافضی نہیں، نہ رافضیت نواز یا روافظ کا سہولت کار ہے، کیونکہ اہل بیت نبوت کی محبت و تعظیم رفض نہیں، جز ایمان سنی مذہب کی روح اور جان اور پہچان ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ روافظ محبان اہل بیت ہوں، انہوں نے تو اسے جال کے طور پر لیا ہوا ہے، اور اس الزام کا تفصیلی جواب تحقیق مسئلہ خطا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 105، 106 اور 107 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یا مختصراً اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ چور مچائے شور والا معاملہ ہے۔ ناسبیت و خارجیت زدہ یہ لوگ ہیں ہی، خیر سے رافضی اور روافظ کے سہولت کار بھی حقیقت میں یہ خود ہی ہیں۔ سامعین محترم، اس کی ایک اہم اور جامع دلیل یہ ہے کہ ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا بے ادب ہو، اور رافضی وہ ہوتا ہے جو کسی صحابی کا بے ادب ہو۔ خطائیوں نے حضرت سیدہ طیبہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہلکے لفظ بولے ہیں،
جس کا سلسلہ تاحال مختلف طریقوں سے جاری ہے۔ اس سے وہ بیک وقت صحابہ اور اہل بیت دونوں کی بیعت بھی کرنے والے ٹھہرے ہیں، کیونکہ حضرت سیدہ آل و اہل بیت نبوت کی عظیم فرد بھی ہیں اور جلیلۃ القدر صحابیہ بھی ہیں۔ اس طرح سے آپ کی بیعت بھی کر کے خطائی ناصبی و خارجی بھی ہوئے اور رافضی بھی۔ پھر چونکہ ان ہلکے لفظوں سے ناصبیوں کو بھی تقویت ملی ہے، کیونکہ انہیں اہل بیت کی شان میں بے ادبی کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ رافضیوں کو بھی اس سے خاصی کمک حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اہل سنت کو اہل بیت کرام خصوصاً حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب بتا کر لوگوں کو رافضی بنانے کا انہیں ہتھیار مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے کا بھی ان کو موقع ملا ہے۔ اس لیے یہ ناصبیت، خارجیت اور رافضیت سب کے سہولت کار بھی ثابت ہوئے۔ آئیے اس کی مزید ایک دلیل پیش کیے دیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ سربراہ خطائیہ ڈاکٹر جلالی نے اپنے عدالت صدیق اکبر سیمینار میں مسئلہ فدق کی ایک روایت کی سند پر بات کرتے ہوئے اس کے عطیہ عوفی کوفی نامی ایک راوی کو بہت سخت سست کہا، حتیٰ کہ اسے شیعہ کا گدھا تک کہہ دیا۔ پھر اسی ڈاکٹر جلالی نے اس کے بعد اپنے ایک اور کلپ میں اپنے ہی منہ سے اسی عطیہ عوفی کوفی کی ایک اور روایت کو اپنے حق میں سمجھنے کے بعد بطور دلیل بھی پیش کیا۔ اس سے ان کا شیعہ کا یار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایسی مواقع پر شاید کسی نے کہا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی کچھ بندے وقت ضرورت بہت سی چیزوں کو بہت کچھ مان لیتے ہیں، لہٰذا اپنے ہی اصول کے مطابق اور بزبان خود رافضی اور رافضیوں کے سہولت کار یہ خود ہیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ چلیے خود مفتری زاہد محمود جلالی سے بھی اس کا ثبوت لیجئے۔ خود موصوف نے اپنے اسی کلپ میں ایک رافضیت نواز اور روافظ کے سہولت کار مؤلف مارکۃ الذم کو اپنا بزرگ، حضرت اور مولانا کہا، اور اس کے لیے مزے لے لے کر بار بار رحمت اللہ علیہ اور علیہ الرحمہ کے دعائیہ لفظ دہرائے ہیں، اور یہ سب اس نے اس کی کتاب مارکۃ الذم کو پڑھ لینے اور سمجھ لینے کے بعد کہا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ اسکرین پر لوگوں کو یہ کتاب دکھا رہا ہے، جبکہ اسی کتاب مارکۃ الذم میں جگہ جگہ حضرات صحابہ اکرام بالخصوص صدیقہ بنت صدیق حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بدترین گستاخیاں موجود ہیں، جن کی تفصیل اسی کتاب کے صفحہ نمبر 13، 83، 85، 87، 88 اور 128 پر موجود ہے۔ مزید یہ کہ مفتری زاہد محمود جلالی اپنے اسی کلپ میں مواخذہ مارکۃ الذم بھی دکھا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس نے پڑھی ہے، جبکہ اسی کے صفحہ نمبر 11 تا 19 میں مؤلف مارکۃ الذم کے شیعہ اور شیعہ نواز ہونے کی مدلل تفصیل موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رافضی، مترفض اور روافظ کے سہولت کار بھی خطائی صاحبان خود ہیں، جس میں خود ماہر واویلات مفتری زاہد محمود جلالی بھی بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اسی موقع پر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آئیے اب موصوف کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 3 کی طرف۔ مفتری زاہد محمود جلالی نے لوگوں کو ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ڈاکٹر جلالی کی چلائی ہوئی یہ تحریک مسلک کی پاسبانی اور روافظ کے عقیدہ معصومیت کو تاراج کرنے کی خاطر ہے، اور یہ جنگ ہے جس میں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور یہ ان پر اللہ کا فضل اور توفیق ہے۔ یہ بھی موصوف کی سخت ہیرا پھیری اور اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اپنے جرم ناسبیت کو چھپانے کی سازش کا حصہ ہے، کیونکہ جب واقعہ یہ ہے کہ تحریک کا پس منظر حضرت سیدہ کے متعلق بولے گئے مطلق خطا اور غلطی کے ہلکے الفاظ کو صحیح ثابت کرنا اور اسی کا پرچار کر کے لوگوں کو اس کا قائل بنانا ہے، تو یہ در حقیقت ناسبیت کو بچانے اور پھیلانے کی تحریک ہے، جو ان کے بولے گئے الفاظ عقیدہ معصومیت کے لفظوں سے بھی ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ ان خطائیوں نے کوڈ ورڈ کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، جنہیں بول کر وہ اپنے اسی خطائی نظریے کا اس بات مراد لیتے ہیں۔ لہٰذا پاسبانی مسلک کا ان کا نعرہ اپنے جرم ناسبیت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی ہے، جس سے مسلک کو سخت نقصان پہنچا ہے۔
اغیار کو اس کی آڑ میں یار غار، یار مزار، یار حوض کوثر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ اہل سنت کو معاذ اللہ اہل بیت نبوت کا بے ادب کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر کے رافضی بنانے کا دام تصویر ہاتھ آیا ہے، جس کے اس سے پہلے جرت نہیں تھی۔ لہٰذا اس سے عقیدہ روافض پر کاری ضرب نہیں لگی، انہیں کافی مدد ملی ہے۔ خطائیوں کی یہ جنگ فی المعنی سنیوں سے جنگ ہے، جو کامیابیوں کی طرف گامزن نہیں ہے، تباہی کے دہانے پر خیمہ زن ہے۔ اللہ کا فضل نہیں ہے، خدائی مار ہے جو خطائیوں پر پڑی ہے۔ توفیق الہی نہیں، غضب خدا بندی ہے جو ان کی شامت نفس اور باطنی خرابی کے باعث ان پر پڑا ہے۔ اس کے باوجود اسے ان کا خیر سے تعبیر کرنا دل کے غیر بینا ہونے کی غمازی کرتا ہے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کسی نے سچ کہا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آئیے اب اس کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 4 کی طرف۔ مفتری زاہد محمود جلالی نے گلا پھاڑ پھاڑ کر اور چیخ چیخ کر مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، محقق العصر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق ایک واویلا یہ کیا ہے، پہلے اسے آپ خود سماعت فرمائیں۔ ریکارڈ کے طور پر ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی عبد المجید سعیدی سے جب ہمارے مناظروں کی بات چل رہی تھی تو ہماری طرف سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا کہ آپ چونکہ مناظر اسلام ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ تھا کہ ان سب نے بھاگ جانا ہے، کوئی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، کوئی چھپن چھپان کا تاریخی ٹائٹل لے کر چھپنے میں کامیاب ہوا، تو یہ چونکہ سمجھے جاتے تھے کہ بڑے مناظر ہیں، ہم نے ان کو بھرپور دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا۔ اب موصوف کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اتنی نہ بڑا پاک یہ دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ یہ بھی موصوف کا بہت بڑا جھوٹ ہے، جس پر جتنی لعنت کی جائے کم ہے، جس کے لیے آیت مباہلہ والے الفاظ سے بہتر الفاظ نہیں ہیں۔ اسے ہم موصوف کا اس سال کا سب سے بڑا جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا جھوٹ بولتے ہوئے دیدہ دلیری سے یہ بھی کہہ دے کہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی سے مناظرہ کرنے گیا تھا یا مناظرہ کر کے آیا تھا۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، لیکن سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ سامعین محترم، موصوف نے یہ جھوٹ خود کو جھوٹ موٹ سے کوئی چیز بنا کر اور اپنے جہلاء کو اس کا یقین دلانے کی غرض سے بولا ہے، جس سے اس نے خطائی مشینری کا عطیہ اوفی ہونے کا عملی ثبوت پیش کیا ہے، جس پر اس کی شاباش تو بنتی ہے۔ شاباش، بہت اچھے، بہت خوب۔ سامعین محترم، موصوف کے اس بیان کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت خود اس کا اپنا وہ بیان ہے جو اس نے اس سلسلہ کی اپنی ایک تحریر میں دیتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام، محقق العصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شروع میں جلالی موقف کے حامی تھے، جو اگرچہ اس کا ایک مستقل جھوٹ ہے، تاہم اس کے پیش نظر بیان کو جھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے۔ موصوف پھر بھی نہ مانے تو اگر اس میں ذرہ بھر بھی صداقت و جرت ہے تو اسکرین پر آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ کر دکھائے کہ اس کا یہ بیان جھوٹا ہو تو اس کو قرآن کی مار پڑے۔ آئیے موصوف کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 5 کی طرف۔ مفتری موصوف نے استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان، مناظر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق اچھل کود کر کے ایک واویلا یہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موصوف کے پیشوا ڈاکٹر جلالی نے ایک روایت کے حوالے سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ذم بمانی خلاف اولا کیا، تو مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی نے اس کے رد میں ایک کلپ بنا کر پھیلا دیا، جس میں انہوں نے خلاف اولا کے ترجمے کو شوم قسمت اور شیطان کا بہکاوا کہہ دیا، حالانکہ یہ ترجمہ خود ان کے پیر و مرشد اور استاذ گرامی حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے ہیں۔ یہاں مفتری موصوف نے حسب عادت استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کو 2-3 گالیاں بھی سنا دیں۔ خیر، یہ ان کی مجبوری ہے، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی موصوف کا ایک تاریخی جھوٹ ہے، جس کی بنا پر تاریخ میں اس کا نام جھوٹے مفتی کے عنوان سے ہی آئے گا۔
سامعین محترم، موصوف نے یہ جھوٹ اصل موضوع سے بھاگنے اور بحث کا رخ دوسری طرف موڑنے کی غرض سے بولا ہے تاکہ بات اور چل پڑے اور اصل بات وہیں کی وہیں رہ جائے۔ اس طرح سے اس کے پیشوا ڈاکٹر جلالی کو مطلق خطا اور غلطی کی نسبت کے موضوع سے جان چھڑانے اور بھاگ نکلنے کا رستہ مل جائے، جس میں انہیں انشاءاللہ تعالی ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ موصوف کے اس میں جھوٹا ہونے کے لیے استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق خود اس کا یہ بیان بھی کافی ہے جو اس کے اسی کلپ میں موجود ہے کہ انہوں نے ترجمہ غزالی زماں کی تائید اور حمایت میں پورے 400 صفحات کی کتاب لکھی ہے، جبکہ اپنے ہی رد میں کوئی کتاب نہیں لکھتا۔ یہ سب مان لینے کے باوجود موصوف کو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے خدا اور رسول کا، قبر و آخرت کا کچھ خوف محسوس نہ ہوا۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ ایک تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ خلاف اولا ہے ہی نہیں، بلکہ بظاہر خلاف اولا کے لفظوں سے ہے، اور وہ بھی ان الفاظ پر اکتفا نہیں بلکہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے تاکہ کسی کو الجھن نہ ہو۔ دوسرے مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید خان صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے ترجمہ خلاف اولا کو شومی قسمت یا شیطان کا بہکاوا ہرگز نہیں کہا، بلکہ اس طرز کی آیات و احادیث کو ڈاکٹر جلالی کی حسب عادت عوامی سطح پر پھیلانے کو شومی قسمت اور شیطان کا بہکاوا کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر موصوف خود کو بچانے کے لیے یہ کام بھی شروع کر دے، جس کے باعث عوام الناس کم فہمی کی بنا پر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ لیکن اس ابلیس صفت مفتری نے محض اپنے پیشوا کے جرم کو ڈھانپنے کی غرض سے ہاتھ کی صفائی اور زبان کی طلاقت سے کیا بنا کر رکھ دیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم سامعین، یہاں پر موصوف نے کئی اور جھوٹ بھی بولے ہیں۔ مثلا اس کا یہ کہنا کہ ترجمہ غزالی زماں کے خلاف طوفان حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی نے کھڑا کیا تھا، جو سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت اوکاڑوی تا دم زیست حضور غزالی زماں کے نیاز مند رہے، جن کا وصال سن 2000 میں ہوا تھا۔ یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے والا اور شخص تھا جس نے مارکۃ الزم کے نام سے کتاب لکھی تھی، جو سن 2003 میں مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام محقق دوران فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید خان صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے شرائط مناظرہ طے کرنے کے دورانیہ میں ڈر کے مارے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے چل بسا تھا۔ اور موصوف نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ مؤلف مارکۃ الزم نے اپنی یہ کتاب ترجمہ اعلیٰ حضرت کی تائید میں لکھی تھی، جو بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے یہ کتاب کنز الایمان شریف اور البیان شریف دونوں کے خلاف اور اپنے ایک خود ساختہ ترجمے کے منوانے کے لیے لکھی تھی۔ اس کا وہ من گھڑت ترجمہ اس کی اس کتاب کے صفحہ 31، 32 اور 78 پر موجود ہے، اور مواخذہ مارکۃ الزم میں بھی یہ بحث پوری تفصیل کے ساتھ صفحہ 28 سے صفحہ 31 تک موجود ہے۔ یہ سب جھوٹ موصوف نے بھول کر نہیں، جان بوجھ کر بولے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ یہ دونوں کتابیں یعنی مارکۃ الزم اور مواخذہ مارکہ سکرین پر لوگوں کو دکھا رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سب پڑھ کر سمجھ کر یہ کذب بیانی کر رہا ہے۔ اس کا خیال شاید یہ تھا کہ دفعہ وقتی کر لو، گہرائی میں کون جاتا ہے، لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیلات موصوف کی اس سلسلہ کی تحریر کے رد میں ہم نے لکھ دی ہیں۔ سامعین محترم، موصوف پر خدائی مار دیکھیے کہ وہ یہاں چلا تو تھا اپنے ڈاکٹر کے ترجمہ خلاف اولا کو درست اور صحیح قرار دینے، لیکن بوکھلاہٹ یا حافظے کی خرابی کی بنا پر اپنے ڈاکٹر ہی کو پکڑ کر اس کو آپریشن کر دیا، کیونکہ اس نے ترجمہ خلاف اولا کی تائید میں لکھی گئی کتاب مواخذہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ مفتی صاحب قبلہ نے 400 صفحات ضائع کیے، اور اس نے اسے غلط حرکتیں بھی کہا، جس کا واضح مطلب یہ بنا کہ اس کے ڈاکٹر نے خلاف اولا کا ترجمہ کر کے ٹائم ضائع کیا اور غلط حرکتیں کی، اور وہ فضول آدمی ہیں، اور 400 صفحات کی مقدار کالے کالے بھی۔ مزید خدائی مار دیکھیے کہ مفتری موصوف نے مؤلف مارکہ کو اپنا بزرگ، حضرت اور مولانا کہا، اور اس کے لیے بار بار بڑی عقیدت سے رحمت اللہ علیہ اور علیہ الرحمہ کے
تعظیم لفظ بھی استعمال کیے، جبکہ اسی مؤلف مارکا نے اپنی اسی کتاب میں جگہ جگہ ترجمہ خلاف اولیٰ کو توہین رسالت اور منافی نبوت قرار دیا۔ تصدیق کے لیے آپ اسی کتاب کا صفحہ 134، 135 اور 136 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سے مفتری زاہد جلالی موصوف نے گویا نشے میں بیٹھ کر اپنے ڈاکٹر کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گستاخ، بے ادب، گمراہ اور کافر بنا کر رکھ دیا۔ مزید یہ کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مؤلف مارکا آخر میں روافظ کے ہاتھ بک کر صحابہ کرام بالخصوص حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بے ادب اور روافظ کا سہولت کار ہو گیا تھا، جبکہ مفتری زاہد اسے اپنا بزرگ اور رحمت اللہ علیہ مان رہا ہے، جس کی بنا پر وہ حصہ بقدر جثہ پانے کا بھی مستحق ٹھہرا۔ اس طرح سے اس کا گستاخ قرار دیے جانے کا جو منہ مانگا شوق تھا وہ بھی پورا ہوا۔ لکھا مبارکہ اس کامیابی تھی۔ سامعین محترم، آئیے مفتری زاہد جلالی کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 6 کی طرف۔ موصوف نے کتاب تحقیق مسئلہ خطا پر اپنی مخصوص مادری زبان میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں تضادات ہیں، کیونکہ صفحہ 95 پر ڈاکٹر جلالی کے متنازعہ الفاظ میں خطا سے اجتہادی خطا مراد ہونے کے مان لینے کو درست کہا ہے، جبکہ صفحہ نمبر 227 پر کہا ہے کہ بولے گئے الفاظ میں لفظ خطا خطا معصیت میں متعین ہے۔ مزید لفظ خطا کا مشترکۃ المعنی ہونا بھی معنی ہے، جبکہ خطا اجتہادی بھی ان میں شامل ہے۔ مزید برآں یہ کہ بار بار مطلق خطا کہا ہے، جبکہ وہ ایک کلی ہے جس کا ایک فرد خطا اجتہادی بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خطا اجتہادی اور خطا معصیت دونوں میں سے جس کو صحیح کہا جائے تو دوسرا لازمی طور پر کفر کی حد تک غلط ہوگا۔ الغرض اس سے مفتی عبد المجید سعیدی پر کفر لازم آتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بھی مفتری زاہد موصوف کی سخت ہیرا پھیری اور بہت بڑا جھوٹ ہے، جو اس کی سخت جہالت پر مبنی یا شدید تجاہل پر مشتمل ہے۔ موصوف نے دعوت و کتاب میں کئی تضادات کے پائے جانے کا کیا ہے، مگر مثال دی ایک، اور وہ بھی بوگس قسم کی۔ کتاب میں بفضلہ تعالی قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ یہ تضاد اس نے تعصب اور اناد کے تناظر میں از خود بنا کر پیش کیا ہے، یا پھر بوکھلاہٹ اور حواس باختگی کی کیفیت کا ثمرہ ہے، جیسے بہنگے کو ایک کے کئی نظر آتے ہیں جبکہ چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ اور تضاد اور تناقض اس لیے نہیں کہ تحقق کے تناقض کے لیے وحدات ثمانیہ کا پایا جانا شرط ہے، جو یہاں مفقود ہے، جبکہ دونوں عبارتوں کے محامل مختلف ہیں۔ وجہ یہ کہ اولاً صفحہ 97 والی عبارت کا تعلق ڈاکٹر جلالی کے متنازعہ الفاظ کی بحث سے ہے، جبکہ صفحہ 227 والی عبارت کا تعلق حضرت قبلہ عالم گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ کی عبارت سے ہے، جس کا خود مفتری زاہد جلالی کو بھی اعتراف ہے۔ ثانیاً پہلی عبارت میں قائل سے حکم کی نفی ہے، جبکہ دوسری عبارت میں قول پر حکم کا ذکر ہے، جبکہ بعض اوقات قول و قائل کے حکم میں فرق ہونا اہل علم کے نزدیک ایک مسلم امر ہے، جسے لزوم اور التزام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں تضاد بتانا مفتری زاہد کی ہیرا پھیری اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ پھر چونکہ مسئلہ تعظیم و توہین کا ہے، جس میں عرف کا دخل ہوتا ہے، جبکہ کسی سے مطلق خطا کی نسبت کرنا عرف عام میں اس کو مجرم کہنے کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے طلاق صریح نیت کے بغیر بھی واقع شمار ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر جلالی کے متنازعہ الفاظ بہرحال قابل اعتراض ہیں۔ لہٰذا مفتری زاہد کی قرینہ حالیہ مقالیہ اور ارادہ قبل القول کی گردانیں بھی بے سود ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد عرف پر ہے، جس میں نیت کی تعویل نہیں چلتی، ورنہ تو تمام گستاخوں کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ علی ھذا القیاس خطا کے مشترکۃ المعانی اور مطلق کے کلی ہونے کے بہانے بھی بیکار ہیں، بلکہ یہ خطائیوں کے لیے موت ہے، کیونکہ کلی ماننا ان کا اقرار ہے کہ خطا معصیت بھی ان کا فرد ہے۔ یہ سب تفصیلات کتاب میں موجود ہیں، مکمل بحث صفحہ 20 تا صفحہ 105 میں خصوصیت کے ساتھ، اور مزید صفحہ 35، 96، 97، 98 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مگر زاہد جلالی نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قطع و بریز سے دو عبارتوں کو متضاد بنا کر دکھا دیا، فویل لہم مما یکسبون۔ لہٰذا مفتری زاہد جلالی نے وحدات ثمانیہ، لزوم و التزام اور قول و قائل کے حکم میں فرق وغیرہ کی آباس نہیں پڑھی،
یا پڑھ کر بھول گیا ہے تو وہ اپنے یتم علمی اور حرمہ نصیبی پر ماتم کرے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آنکھیں ہوں اگر بند تو دن بھی ہے مثل رات، اس میں ہے کیا قصور بھلا آفتاب کا؟ رہی مفتری موصوف کی یہ رٹ کہ خطا اجتہادی اور خطا معصیت کی توجیحات میں تضاد ہے، پس یہ صحیح تو وہ کفر، وہ صحیح تو یہ کفر، تو جب اس کے سارے پروپیگنڈے کی بنیاد کتاب میں تضاد کے پائے جانے کے دعوے پر ہے، جبکہ اس کا باطل ہونا ہم نے ثابت کر دیا ہے، تو اس کا سارا وبال خود اسی پر جا پڑا اور بلا وجہ کفر کا دیا گیا فتویٰ اسی پر لوٹ گیا، اور حدیث فقط باء بہ احدہما کی روح سے وہ اپنے منہ خود ہی کافر ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں آسمان کے تھوکے کا تھوکنے والے کے منہ پر آنا، اور اسی جیسے مواقع پر کہا جاتا ہے حق بصاحب حق برسید۔ مزید یہ کہ موصوف نے اگرچہ بھڑکیں بڑی ماری ہیں اور خود کو عقل کل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی صحیح پوزیشن یہ ہے کہ یا تو وہ لال بجھکڑ ہے یا اس میں صحیح سمجھنے کی اہلیت اور لیاقت کا فقدان ہے۔ وہ بولتا ہے سمجھتا نہیں، اور جوش میں آ کر ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس کا رد کر رہا ہے، اسی لیے اپنے ہی خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ دیکھیے موصوف یہاں دکھا یہ رہا تھا کہ تحقیق مسئلہ خطا کی عبارات متضاد اور مستلزم کفر ہیں، لیکن ایسا پھسلا کہ حواس باختہ ہو کر اچانک ببانگ دہل یہ بول دیا کہ ہم یعنی ڈاکٹر جلالی اور زاہد موصوف سمیت ان کے تمام اتباع امام سہیلی کے ساتھ بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ سید پاک کی گستاخی کفر ہے، جس کے بعد صرف یہ دیکھنے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ حضرت سید پاک کے متعلق ان سے گستاخی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو دلائل کے ساتھ تحقیق مسئلہ خطا میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ عوامی سطح پر اطلاق کی صورت میں لفظ خطا کا اطلاق عرفاً جرم کے معنی کے لیے متعین ہے، اگرچہ نادانستہ ہو۔ حضرت صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اس کا خصوصی جزیہ پیش کیا جا چکا ہے، شاید وہ اسے نہ مانے تو یہ بات ہم خود ڈاکٹر جلالی صاحب سے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے عدالت صدیق اکبر سیمینار میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کے متعلق یہ الفاظ بولے کہ معصوم نہیں تھیں، غلطی ہو گئی، جبکہ انہی ڈاکٹر صاحب نے عظمت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس نامی اپنے وضاحتی کلپ میں دو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ حضرت سیدہ سے غلطی کی نسبت کرنا ان کی توہین ہے۔ نتیجہ واضح ہے کہ وہ اپنے ہی بیان کے مطابق حضرت سیدہ کی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی کی نسبت بھی کی ہے اور ان سے غلطی کی نسبت کرنے کو توہین بھی قرار دیا ہے، جبکہ ڈاکٹر جلالی کے دست راز زاہد جلالی موصوف کا اعلان ہے کہ امام سہیلی کا فتویٰ ہے کہ سید پاک کی گستاخی کفر ہے، اور یہ بھی اس کا اعلان ہے کہ وہ اس میں امام سہیلی کے ساتھ بالکل اتفاق کرتے ہیں، جو زاہد جلالی موصوف کی طرف سے اپنے پیشوا ڈاکٹر جلالی کو سیدہ کا گستاخ اور کافر قرار دینے کا کھلا اعلان ہے۔ اگر زاہد جلالی صاحب جیسے ایک دو ترجمان اور بھی خطائی مشیرنی کے لیے وقف کر دیے جائیں تو ڈاکٹر جلالی صاحب کے دنیا اور آخرت میں بیڑے پار ہیں، ماشاءاللہ، چشم بددور شالہ نظر نہ لگے۔ آئیے موصوف کی ہیرا پھیری اور جھوٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ مفتری زاہد جلالی نے استاذ العلماء مناظر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق آخری حربے کے طور پر ایک واویلا یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر جلالی کے متنازع الفاظ میں خطا سے مراد خطائے معصیت بھی مان لی جائے تو وہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت سیدہ کجا انہوں نے تو سورہ فتح کی آیت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ذم بمانی معصیت لیا جائے تو درست ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ زاہد جلالی موصوف کا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا کوئی اور جھوٹ بولے، البتہ یہ اس کا اس لیول کا جھوٹ ضرور ہے جو اس سے پہلے بولے گئے اس کے سب جھوٹوں پر بھاری اور سب پر سبقت اور بازی لے جانے والا ہے، جس پر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ موصوف نے واقعی اپنی خطائی تحریک کا عطیہ اوفی ہونے کا عملی ثبوت مہیا کرتے ہوئے اپنے عہدے کا خوب حق ادا کر دیا ہے، جس کے لیے اس نے پورے اہتمام اور کامل توجہ کے ساتھ سارے فنون لطیفہ اور تمام حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں،
جن میں دجل و تلبیس، دھوکہ دہی، مغالطہ آفرینی اور شوخ چشمی کے ساتھ ساتھ جبہ و دستار سجا کر صالحین کی شکل بنانا اور نجرانی طرز کا بھڑکیلا چمکیلا لباس پہن کر خود کو جنٹل مین بنا کر پیش کرنا بھی شامل ہے، مگر سب بے سود، کیونکہ قبر چونا گچ اور مردہ بے ایمان کا مصداق ہے۔ الغرض یہ مفتری زاہد محمود جلالی کا استاذ العلماء مناظر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم العالیہ پر نرا جھوٹ، افتراء شدید اور بہتان عظیم ہے۔ استاذ العلماء مناظر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کے مفتری مذکور کے بولے گئے لفظ نہ کہیں بولے ہیں اور نہ کہیں لکھے ہیں۔ اس موضوع پر تحریر کردہ آپ کی مواخذہ معرکۃ الضم، جسے یہ ہاتھ میں اٹھا کر سکرین پر لوگوں کو دکھا رہا ہے، اس میں اس کی مکمل بحث موجود ہے اور پوری بحث میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آیت فتح کی کنز الایمان شریف اور البیان شریف میں اختیار فرمودہ توجیحات سمیت اس کی دیگر تمام توجیحات بھی مذکور ہیں، جن میں مفتری موصوف کے منصوبہ الفاظ کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے صفحہ 74 اور 75 پر واضح طور پر اس کے برعکس لکھا ہوا ہے۔ آئیے وہ عبارت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حسب بیان علماء تفسیر اجمالی طور پر اس کی کل 5 اور تفصیلی طور پر 13 وجوہ ہیں، جن میں سے بعض واجب الرد، ناقابل التفات اور مرجوح، اور بعض لائق اعتماد ہیں۔ اور اس بارے میں کلیہ یہ ہے کہ جو تعویلات منافی عصمت نبوت یا غیر شایان شان رسالت ہیں، وہ حسب درجہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کا مصداق ہیں، اور جو اس طرح نہ ہوں وہ قابل قبول ہیں۔ مفتری زاہد محمود جلالی پھر بھی نہ مانے تو اس کے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی جانچ پرکھ کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں ذرہ بھر صداقت، حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ سکرین پر آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کر کے دکھائے کہ اگر اس نے مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام محقق کے دوران حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم عالیہ پر یہ جھوٹ بولا ہو تو اس کی موجودہ اور مستقبل میں ہونے والی ہر منکوحہ پر نکاح ہوتے ہی 3 طلاقیں پڑھیں، اور طلاق بھی طلاق مغلظہ واقع ہو۔ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مزید یہ کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ یہ بھی صاف صاف اور 2 ٹوک بتا دے کہ اس کے بولے گئے ذم بمانی معصیت والے الفاظ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا آپ کی توہین اور عصمت نبوت کے منافی ہے یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میرا تو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور اگر جواب اس بات میں ہے یعنی ان الفاظ کو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور عصمت نبوت کے منافی سمجھتا ہے تو سکرین پر واضح کہہ دے تاکہ ہم اس پر پوری طرح اس کی خبر لے سکیں، اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ پیش کی کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر سکتا ہے لیکن اسے توہین نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ یہ بات ایک سازش کے تحت کہہ رہا ہے۔ ان الفاظ کو وہ توہین سمجھتا نہیں ہے، دراصل وہ ان الفاظ کو فروغ دینے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے، جس کے لیے وہ راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے اور چلاکی سے دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ قربان جائیے مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام محقق کے دورہ، فقیہ العصر، فقیہ النفس، شیخ الحدیث و تفسیر، مؤلف تالیفات کثیرہ، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی ادام اللہ ذلہم علینا و دامت برکاتہم عالیہ کی نور فراست کا آپ نے تو پہلے ہی کلپ میں اس کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا، جو من و عن واقعہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ سامعین محترم، اب آخر میں لیجئے موصوف کی تعلیوں کے ترکی بترکی جوابات۔ اس حوالے سے خطائی تحریک کے عطیہ اوفی مفتری زاہد محمود جلالی نے لاف گزاف اور تعلیوں سے بھی کام لیا ہے، اور کچھ شیخیاں بھی بگاری ہیں اور بھڑکیں بھی ماری ہیں۔ قصہ زمیں برزمیں کے تحت ایک ایک کر کے ان سب کا جواب لیجئے۔ کہتا ہے مخالفین کی دراصل کوشش یہ ہے کہ امت میں جو امام جلالی کا اعتماد ہے، خاص طور پر سعیدی حلقوں میں، اسے ختم کیا جائے۔ میں کہتا ہوں مفتری زاہد محمود جلالی یہ واویلا کر کے دراصل اپنے امام کے کیے کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق ہلکے لفظ بولنے اور اکڑ جانے کے بعد ڈاکٹر جلالی کا اعتماد خاک میں مل گیا ہے، اور اس کی حیثیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں رہی ہے۔ پہلے کی باتوں کو حجت کہیں گے تو بہت تنگ ہوں گے، انہیں بھول جائیں۔ ہاں، امت سے مراد خطائی ٹولہ ہو
تو مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک توبہ اور رجوع نہیں کریں گے کوئی سعیدی ان پر تھوکے گا بھی نہیں، اور جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ سعیدی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں رفض کے آگے رکاوٹ صرف اور صرف امام جلالی اور ان کی جماعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے آئینہ دکھا دیا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، سہولت کار ہیں، کیونکہ ان کے گھٹیا بیان کے باعث رفض میں اضافہ ہوا ہے۔ امام اور جماعت کے لفظوں سے بھی ظاہر ہے کہ ان کا مقصد اپنا ایک ٹولہ الگ بنانا تھا، وہ بن گیا ہے۔ مزید آگے کہتا ہے ان کی خطائی تحریک نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ سب کا چھپا ہوا رفض باہر آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ایک ہی وار سے ان کی پوری ناسبیت ننگی ہو گئی ہے۔ باقی رفض پر کاری ضرب نہیں لگائی ہے، اسے کافی مدد پہنچائی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے آئندہ مزید اس پر جتنی گرفت ہوئی سب حضرات ملاحظہ کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں ہمیں بھی خادم اور توڑ کا ساتھی سمجھیے، تسلی رکھیں، ہر قدم پر خدمات پیش کریں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، دنیا ان کا تماشا دیکھے گی۔ پھر کہتا ہے کہ آج صرف اتنا ہی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم نے بھی جھلکیاں دکھائیں، اصل کام تو اب شروع ہوگا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ لی ہوگی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر کہتا ہے کاش یہ باتیں آمنے سامنے کر لیتے۔ میں کہتا ہوں شکر کرو بچ گئے، ورنہ اپنی جان چھڑانا بھی مشکل ہو جاتا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی مٹی پلید ہوتی۔ باقی جھوٹ بول کر انہوں نے جو فاتح بننے کی مذموم کوشش کی ہے اس کی کلی ہم نے کھول دی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے ہم انہیں سمجھاتے۔ میں کہتا ہوں کرلی والی مثال سامنے آتی ہے۔ سرائکے میں کہا جاتا ہے چندری شے کو آکڑ ڈھیر ہوندی ہے۔ خدا کی شان ہے جس شخص کی علمی قابلیت یہ ہو کہ وہ لفظ اصل کو اصل کہے، ضرب کو ضرب، صرف کو صرف، صرف کو صرف، کفر کو کفر، وقت کو وقت، مسخ کو مسخ، اور پورے واویلے میں ایک حدیث پڑھی وہ بھی غلط، پھر بھی اتنی بڑی چھلانگیں لگائے تو یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر کہتا ہے ابھی وقت ہے توبہ اور رجوع کا، حق کی طرف آنا چاہتے ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسے اتنی بھی عقل نہیں کہ توبہ رجوع بے ایمانی اور غلطی سے ہوتا ہے، ایمان اور نیکی سے نہیں۔ اس میں یہ بدبخت ایک بار پھر حضرت سیدہ کی طرف غلطی کی نسبت کر گیا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ دروازے جو انہوں نے کھولے ہیں لعنتوں کے آنے جانے کے لیے ہیں، جب تک کھلے رہیں گے حصہ بقدر جثہ ملتا رہے گا انہیں۔ پھر کہتا ہے اگر ایسی باتیں کرو گے بہت آپریشن ہوگا۔ میں کہتا ہوں جھوٹ اور ہیرا پھیری سے باز نہ آئے تو یوں ہی لٹریشن جاری رہے گی جسے دنیا دیکھے گی۔ مزید آگے کہتا ہے ہم تمہارا تعاقب نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں ہم بھی تہیا کیے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، تسلی رکھیں۔ پھر کہتا ہے سیدہ کو کیا حضور سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ تمہارا بھینگا پن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بانی فتنہ ڈاکٹر کو حضرت سیدہ سے بڑھ کر سمجھتے ہو کہ اس پاک ذات کی طرف تو بے دھڑک مطلق خطا اور غلطی کی نسبت کر دی جس کی رٹ اب بھی جاری ہے، لیکن جلالی کو غلط کہنے سے تمہیں موت آتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ آخر میں ہم خطائی مشینری کے عطیہ عوفی مفتری زاہد جلالی کی ہیرا پھیری کو ایک بار پھر واضح کرنے کے لیے اس کے پیش رو اور بانی فتنہ ڈاکٹر جلالی کے بولے گئے اصل متنازع اور حل کے الفاظ خود ان کی زبانی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ تو سنیے ڈاکٹر جلالی کے لفظ خود ان سے۔ اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، معصوم نہیں تھیں، غلطی ہو گئی۔ جگر کا ٹکڑا ہے سرکار کا، تو جگر کا ٹکڑا جب سرکار کا جگر غلطی نہیں کرتا تو ٹکڑا کیسے غلطی کرے گا؟ سامعین محترم، اس کے باوجود بھی خطائی اگر یہی رٹ لگائے جائیں کہ ڈاکٹر جلالی نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق مطلق خطا اور غلطی کے لفظ نہیں بولے بلکہ یہ ان پر ان کے مخالفین کا جھوٹا الزام ہے، تو ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاقول اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔